بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں بسنے والے ہر فرد کی کامل رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، سب سے آخر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے آج عرب کے سر پر تمام جہانوں کی سرداری اور نبوت کا تاج رکھ کر اعلان کر دیا گیا، اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی آخر الزمان کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ علیہ السلام بہت ہی مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ آپ نے بچپن سے ہی محنت و مشقت کر کے اپنی مدد آپ ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ ایک چرواہے کا عجیب واقعہ سن لے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ ہم ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ ایسے وقت پر ایمان لائے ہو اللہ پر، نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے اور نہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ابھی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔
चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हजूर लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबाए कराम का मजमा इकट्ठा है। आप करीब पहुंचे तो उनसे कहा, क्या बात है? सहाबाए कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से पहले कोई नहीं जानता। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूं। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फरदौस में पहुंचा दिया है, और मेरी आंखें देख रही है कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। सादईन, अंदाजा कीजिए, अगर कुछ अरसा पहले उस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नुम में चला जाता। अब उस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया। आप फरमाया कि एतबार खात्मे का है, इसलिए बड़े बड़े लोग लरसते हैं और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। ईमान पर खात्मा हो गया तो किस बात पर इंसान नाज करे और इतराए, इसलिए क्या मालूम कि कल क्या होने वाला है। किस बात पर इंसान नाज करे, फख्र करे और इतराए, इसलिए कि क्या मालूम कि कल क्या होने वाला है। इसीलिए फरमाया, किसी को भी हकीर मत समझो। जो शख्स हमेशा मौत को याद रखे तो उसका दिल नरम रहता है, उसके अमाल और अफ़ाल अच्छे हो जाते हैं, वो गुनाह करने की जुर्रत नहीं करता, फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं बरतता और ना ही दुनिया की रंगीनियाँ उसे धोखे में डालती है। वो हमेशा अपने परवरदिगार से मिलने का शौक़ रखता है और जन्नत में जाने का सोचता रहता है। लेकिन जो शख्स मौत को भूल जाए, दुनिया में मगन हो, बदअमली में मुब्तला हो, ख्वाहिशात का बार जहन में हो, तो ऐसे शख्स के लिए मौत सबसे बड़ी नसीहत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को पाश पाश कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। इस हदीस का मतलब है कि मौत लज़्ज़तों को ख़त्म और ज़ाइल कर देने वाली है। इब्ने अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब रात की एक ताही गुजर गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाने लगे, लोगों अल्लाह को याद करो, जब पहला सूर फूका जाएगा तो साथ ही दूसरा भी फूक दिया जाएगा। मौत के साथ ही तमाम सख्तियां शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और शिर्क से बेजारी मौत की तैयारी के लिए अज़बस ज़रूरी है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम, अगर तू मुझे ज़मीन भर गुनाहों के साथ मिले लेकिन तुमने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो तो मैं तुम्हें उतनी ही मिकदार में मग़फ़िरत दे दूंगा। मौत की तैयारियों के लिए मखलूक के हकूक़ अदा करे, उन्हें पामाल मत करे, उनकी अदायगी में टाल मटोल से काम मत ले, क्योंकि शिरक के अलावा कोई भी हकूक़ुल्लाह से मुतल्लिक़ गुनाह हो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे, लेकिन मखलूक के हकूक़ अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि जालिम से मजलूम का हक लेकर देगा। मौत की तैयारी के लिए वसीयत लिख कर रखें और उसमें किसी किस्म की गलती मत करें। मौत की तैयारी कुछ इस अंदाज से हो कि किसी भी वक्त के लिए इंसान तैयार रहे। हकीकी सादतमंदी और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इंसान का खातिमा बिल खैर हो। हदीस में है कि आमाल का दारोमदार उनके खातिमे पर होता है। बाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, जिस शख्स की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हुई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए फरमाया, किसी को भी हकीर मत समझो। अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा ये रहा है कि कभी गाली का जवाब भी गाली से नहीं दिया, हालांकि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, जितना जुल्म तुम पर किया जाए तुम भी उतना बदला ले सकते हो। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी गाली का बदला गाली से नहीं दिया। कौम की तरफ से नबी को कहा जा रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो, हमाकत में मुबतला हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अब जैसा कोई होता तो जवाब में कहता, तुम अहमक हो, तुम्हारा बाप अहमक है,
لیکن نبی کا جواب یہ تھا، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام نافع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ کے کسی کنارے کی طرف نکلے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے چند ساتھی بھی تھے۔ ساتھیوں نے آپ کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اسی دوران وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، چرواہے آؤ، اس دسترخوان سے تم بھی کچھ کھا پی لو۔ چرواہا بولا، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس طرح کے سخت گرم دن میں تم روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہو، جبکہ لو نہایت تیز ہے، اور تم ان پہاڑوں میں بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ چرواہے نے جواب دیا، جی ہاں، میں ان خالی ایام کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے دنیاوی زندگی میں عمل بجا لا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چرواہے کے تقوی اور خوف الہی کا امتحان لینے کے ارادے سے اس سے کہا، کیا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی نقد قیمت دیں گے، مزید تمہارے افطار کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے جواب دیا، یہ بکریاں کوئی میری نہیں ہے جو بیچ دوں، بلکہ میرے آقا کی ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا آقا اگر کوئی بکری کم پائے گا اور تم اس سے کہہ دو گے کہ وہ بکری گم ہو گئی ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ریوڑ سے ایک دو بکریاں پہاڑوں میں گم ہوتی ہی رہتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چرواہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چل دیا۔ وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ جملہ کہے جا رہا تھا، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب چرواہا چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جملہ بار بار دہرانے لگے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو چرواہے کے آقا کے پاس انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس سے بکریاں اور اس چرواہے کو خرید کر اسے آزاد کر دیا اور بکریاں اسے حبا کر دی۔ سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے اور ہر وقت خاتمہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔